السلام علیکم ناظرین سوال اکٹھے ہوئے ہیں کہ کیا کوئی شخص اپنے باپ کی جائیداد سے وراثت میں سے حصہ لے سکتا ہے، اپنے باپ کی زندگی میں کیسے لے سکتا ہے، اور اگر باپ فوت ہو چکا ہے تو پھر اس کی کیا حیثیت ہے، اور اگر اس کا بھائی کوئی نہیں ہے یا بہن کوئی نہیں ہے تو پھر کیا حیثیت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو آج ڈسکس نہیں ہوگی، آج صرف یہ ضرور میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس وقت کوئی شخص زندہ ہوتا ہے نا تو اس کی وراثت نہیں ہوتی۔ وراثت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص جو فوت ہو جائے تو اس کا جو باقی مال بچے گا وہ وراثت ہوگی اس کی، یعنی کہ اس کے لیے کنڈیشنز ہیں۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ شخص جو ہے نا وہ فوت ہو چکا ہو، اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اس کا کوئی مال یا کوئی زمین یا کوئی بھی ایسی چیز جو انٹینجیبل یا نان انٹینجیبل یا جو بھی ہے وہ اس کی کوئی باقی بچے، اس نے کوئی اپنی زندگی میں کوئی کمایا ہے، کوئی جائیداد بنائی ہے، کوئی بینک بیلنس رکھا ہے، کوئی بھی ایسٹ وغیرہ اس کے پاس موجود ہے تو وہ اس کی وراثت ہے۔ اور اگر وہ زندہ ہے تو پھر تو وراثت کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے، پھر تو وراثت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی بیٹے نے اپنے باپ سے اس سے مطالبہ کیا ہے کہ مجھے تم نے علیحدہ کر دیا گھر سے، اس لیے مجھے وراثت میں سے حصہ دے دو، تو یہ حصہ وہ بیٹا کبھی بھی نہیں مانگ سکتا انٹل کہ باپ کی ڈیتھ نہ ہو۔ وراثت اوپن اس وقت ہوتی ہے جس وقت بندے کی فوت ہو جاتا ہے بندہ اور بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر بندے نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کو کچھ دینا ہے یا بیٹیوں کو کچھ دینا ہے تو وہ ہبہ یا تملیک یا سیل، یعنی کہ اس کی فروخت وہ کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ اگر اس کے پاس پیسے ہیں، وہ بچوں میں برابر میں بانٹنا چاہتا ہے تو وہ گفٹ گنا جائے گا، اس کو وراثت نہیں گنی جائے گی، اور یہ اس کو بعد میں یہ چیلنج نہیں کر سکتے کہ یہ وراثت غلط ہوئی ہے۔ یہ چیلنج کر سکتے ہیں کہ وہ گفٹ جو ہے نا وہ غلط ہوا ہے، وہ گفٹ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح پراپرٹی کے معاملات ہیں۔ پراپرٹی میں اگر کوئی شخص اپنے کسی ایک بیٹے کو یا دو بیٹوں کو دینا چاہتا ہے تو وہ اس کو گفٹ کر سکتا ہے، وہ وراثت نہیں کر سکتا۔ وراثت چیلنج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی ٹرانزیکشن جو کسی بندے کے فوت ہونے کے بعد اس کی پراپرٹی اموویبل یا موویبل پراپرٹی کے ریلیٹڈ کوئی ٹرانزیکشن ایسی ہوئی ہے تو پھر اس کا کوئی بھی آگے اگلی سے اگلی نسل تک کوئی بھی بندہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے کہ یہ غلط ہوئی ہے، یہ اس کو اس طریقے سے ہونا چاہیے تھا۔ وراثت یہ نہیں ہو سکتی، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایک شخص نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کو دے دیا اور بیٹیوں کو نہیں دیا، تو وہ جو چیلنج ہوگا وہ ہبہ چیلنج ہوگا، وہ وراثت چیلنج نہیں ہوگی۔ اس میں بیٹیاں یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ ہبہ غلط ہوا ہے، پھر وہ ہبہ اگر ٹوٹتا ہے تو وہ پراپرٹی واپس ان کے والد صاحب کے پاس جائے گی، ان کے نام لگے گی، اور پھر اس کی وراثت ہوگی۔ تو یہ اس طریقے سے یہ جو ہے نا یہ پروسیس ہوتا ہے۔ اس کو ایک بار سمجھ لیں، کیونکہ یہ کافی زیادہ کوشچنس اکٹھے ہو چکے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کوئی جگہ کسی کو دے جاتا ہے نا تو وہ وراثت چیلنج کرنا نہیں ہوتا، وہ ہبہ چیلنج کرنا ہوتا ہے، اور اس کی لیمیٹیشنز ہیں۔ وراثت کو چیلنج کرنے کی لیمیٹیشن نہیں ہے۔ یہ قانونی نقطہ ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ایک وراثت غلط ہو گئی ہے، اگر یعنی کہ 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹوں کو مل گیا ہے، بیٹیوں کو بھی مل گیا ہے، ایک بیٹا رہ گیا ہے اور 1960 میں رہ گیا ہے، اس کے بعد آگے نسلیں چلتی رہی ہیں، تو ابھی آ کے بھی اس بیٹے کی جو نسل میں کوئی بندہ موجود ہے تو وہ اس وراثت کو چیلنج کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس وقت کوئی ہبہ ہو گیا تھا اور اس کے بعد وہ ہبہ آگے چلتا رہا ہے، آگے وراثتیں چلتی رہی ہیں، آگے وہ فروخت ہوتی رہی ہے، اور ان بندوں کو پتہ ہے کہ یہ ہبہ ہوا تھا، تو وہ ہبہ چیلنج کرنا جو ہے نا اس کے لیے لمیٹیشن موجود ہے، وراثت کے لیے لمیٹیشن نہیں ہے۔ تو یہ چیز آپ سمجھ لیں کہ وراثت جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے اور کس طریقے سے چیلنج ہوتی ہے۔ اور آئندہ انشاءاللہ جو ہے نا اب ہمارا ٹاپک جو ہے نا وہ قبضہ ٹرائیبیونل کا تو چلے گا، وہ کبھی کبھی جو بھی اس کا کوئی اپڈیٹ آئے گی وہ بتائیں گے آپ کو، لیکن اب ہمارا وراثت کا ٹاپک ہوگا اور ساتھ FBR کا ٹاپک ہوگا جس میں انکم ٹیکس ریٹرن وغیرہ سارا آپ کو سمجھائیں گے۔ تو انشاءاللہ کل سے یہ دونوں ٹاپک جو ہے نا وہ شروع ہوں گے، اور اس کے اوپر کوئی چند ایک ویڈیوز جو ہے نا وہ اپلوڈ کی جائیں گی۔ شکریہ۔